دنیا بھر میں پاکستان کی امن کی کوششوں کو سراہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو جنگ روکنے اور جنگ کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھانے پڑے اس کی بنا پر ان کو نوبل انعام دینا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف بھارت اپنی دراندازی سے باز نہیں آ رہا۔ انہوں نے پاکستان کے علاقے میں جاسوسی کرنے کے لیے ایک جاسوس ڈرون بھیجا جس کو پاکستان نے مار گرایا۔ مقامی ذرائع کے مطابق ڈرون کوٹ کوڑا کھوئی رٹا سیکٹر میں نشانہ بنایا گیا۔ یاد رہے کہ 26 فروری کو بھارت نے پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بالاکوٹ میں عمارت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اپنے میزائل اور اضافی فیول کو گرا دیا اور پاکستان سے بچ نکلا۔ اگلے دن 27 فروری کو پاکستان نے ان کو ایک سرپرائز دیا اور ان کے 2 طیارے مار گرائے اور ایک پائلٹ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس پائلٹ کا نام ابھینندن تھا جس کو پاکستان نے ہجوم سے بچایا اور اس کو فوری طور پر فرسٹ ایڈ دی گئی اور اس کے بعد ان سے اچھا سلوک کرنے کے بعد خاطر خواہ ان کا خیال رکھا گیا۔ اس کی بہت زیادہ خاطر تواضع کی گئی، جس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے بات کی اور اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت کی طرف سے جارحانہ رویے رکھنے کے باوجود پاکستان امن چاہتا ہے، اس لیے پاکستان جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی پائلٹ کو واپس کرے گا۔ جمعے کے دن بھارت کے پائلٹ ابھینندن کو واپس کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھارت کی طرف سے جارحیت میں کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ دنیا میں عمران خان کے اقدام کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے، لیکن دوسری طرف بھارت مسلسل پاکستان میں دراندازی کرتا رہا ہے اور کلام طیارے میں بھی پاکستان کے علاقے کی حسد کی جس کو تباہ کیا گیا ہے اس میں بھی بھارت کا ملوث ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ دوستو، انفارمیٹکس میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ دوستو، منگل کو پاکستانی فوج نے تصدیق کی کہ انڈیا کے جنگی طیاروں نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور پاکستانی طیارے کے فضا میں آنے کے بعد وہ جلد بازی میں اپنے بم گرا کر واپس چلے گئے۔ دوسری جانب انڈیا نے کہا کہ اس نے اپنی ایک فضائی کارروائی میں بالاکوٹ کے علاقے میں کالعدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے کیمپ کو نشانہ بنایا ہے۔ اسی تناظر میں ہم نے کچھ بنیادی سوالات کے جوابات کے لیے پاکستان ایئر فورس کے سابق اہلکار ایئر مارشل مسعود اختر سے بات کی۔ اس سوال کے جواب میں ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر کا کیا کہنا تھا یہ بھی ہم آپ دوست احباب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ رد عمل کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کشیدگی ہے اور طیارے پیٹرولنگ کر رہے ہیں تو جوابی کارروائی میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ اگر طیارہ زمین پر ہے اور پائلٹ کاکپٹ میں موجود ہے تو طیارہ اگلے 3 منٹ میں فضا میں ہوگا۔ اگر پائلٹ ایئر ڈیفنس الرٹ ہٹ میں موجود ہے تو وہاں سے طیارے تک پہنچنے، کاکپٹ میں بیٹھنے اور فضا میں بلند ہونے میں 5 منٹ لگتے ہیں۔ گزشتہ روز ہونے والے واقعے میں پاکستانی طیارے پہلے ہی کامبیٹ ایئر پیٹرولنگ کر رہے تھے، اس لیے انہیں جیسے ہی پتہ چلا اور پاکستانی کامبیٹ کنٹرولرز نے انہیں سمت بتائی تو وہ وہاں پہنچ گئے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر کا کہنا ہے کہ شاید دونوں جانب سے ہدایات دی گئی تھی کہ براہ راست جھڑپ نہیں کرنی، اس لیے پاکستانی طیاروں نے انہیں مار گرانے کی کوشش کرنے کے بجائے واپس بھاگنے پر مجبور کیا، جبکہ انڈین طیاروں نے بھی پاکستانی طیاروں کا سامنا نہیں کیا اور جلدی سے پے لوڈ کو گرایا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ پے لوڈ کیا ہوتا ہے، تو طیارے کے پروں کے نیچے جو بھی چیز لگی ہوتی ہے وہ پے لوڈ کہلاتی ہے، مثلا میزائل، بم، راکٹ، یہ سب پے لوڈ میں شامل ہے۔ طیارے کی رفتار بڑھانے کے لیے طیارے کو ہلکا کرنا پڑتا ہے تاکہ تیزی سے کسی جگہ سے نکلا جا سکے اور پیچھے سے آنے والے طیارے آپ کو مار نہ سکیں۔ حالیہ واقعے میں انڈین طیارے نے اسی لیے پے لوڈ جو ہے وہ نیچے گرایا تاکہ وہ وہاں سے تیزی سے بھاگ نکلے۔ F-16 بمقابلہ معراج، اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے کہ انڈین ایئر فورس کی جانب سے پاکستانی حدود میں آ کر بم گرانے کے واقعے میں انڈیا کی جانب سے معراج طیارے استعمال کیے گئے، جبکہ پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے F-16 اور JF-17 لڑاکا طیارے موجود ہیں، جبکہ ہم نے اس وقت استعمال صرف JF-17 کیے تھے۔ ایئر مارشل سے جب یہ پوچھا گیا کہ ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے تو انہوں نے کہا کہ F-16 52 معراج سے بہتر طیارہ ہے، جبکہ JF-17 تھنڈر اور F-16 کے بعد دوسرے ورژن معراج کے برابر کے ہیں۔ مسعود اختر کا کہنا ہے کہ انڈیا نے اپنے معراج طیاروں کو فرانس سے اپ گریڈ کروایا ہے، لیکن اس کے باوجود F-16 کو ہتھیاروں اور ریڈاروں کے لحاظ سے معراج پر فوقیت حاصل ہے اور جدید 3rd جنریشن طیاروں میں 9G کی صلاحیت ہوتی ہے۔ 9G کا مطلب ہے کہ جب طیارہ موڑ کاٹتا ہے تو اس کا وزن 9 گنا تک بڑھ سکتا ہے۔ دونوں کے پاس 9G صلاحیت ہے اور BVR یعنی بیونڈ ویژول رینج یعنی نظر سے دور ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل بھی موجود ہیں۔
اسی طرح پوچھا گیا کہ رولز آف انگیجمنٹ کیا ہیں، جنگ کے قوانین کیا ہیں. تو جنگ کے قوانین یہ ہیں کہ دونوں طرف سے رولز آف انگیجمنٹ یہ تھے کہ اگر مارنا پڑ جائے تو مار دو، لیکن کوشش یہی ہوگی کہ جھڑپ سے بچنا ہے تاکہ جنگ جو ہے وہ بڑھے نہ. پاکستان کی جانب سے کوشش تھی کہ انڈین طیاروں کو روکا جائے اور دھمکایا جائے تاکہ وہ بھاگ جائیں، اور اگر دشمن کے لڑاکے کو جو لڑاکا طیارہ ہے اس کو اگر تلاش کر کے مارنا ہو تو وہ پھر پراپر سرجیکل سٹرائک کے زمرے میں آتا ہے. عام حالات میں جنگ کے قواعد مختلف ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر کسی غیر ملکی طیارے کو گرانا ہے تو اس طرح کہ اس کا ملبہ اپنی سرحد کے 10 کلومیٹر اندر گرے. اس کی وجہ بتاتے ہوئے مسعود اختر کا کہنا تھا کہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ دوسرے نے حدود کی خلاف ورزی کی تھی. اگر ملبہ پڑوسی ملک میں پایا گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے اندر گھس کر کارروائی کی ہے، جو کہ پاکستان ابھی فی الحال نہیں کرنا چاہتا. اگر پاکستان کرنا چاہتا تو کر کے دکھاتا، اور بھارت پوری دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل الحمدللہ نہ رہتا. دوستو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک بڑی زبردست خبر جو ہے وہ بھی میں نے پہنچانی ہے کہ پاکستان نے اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اور کامیاب تجربہ کر لیا ہے. پاکستان نے یہ کامیاب تجربہ کیا کیا ہے؟ کامیاب تجربہ پاکستان نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے ملکی خود ساختہ میزائل تیار کرا لیے ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر ہی تیار ہوئے ہیں، اور ان میزائلز کو جو ہے وہ JF-17 تھنڈر کے ساتھ اٹیچ کرا کے کسی بھی جگہ پر اٹیک کیا جا سکتا ہے. یہ فضا سے زمین پر مار کرنے والا جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا میزائل سسٹم ہے جس کو پاکستان نے خود تیار کیا ہے اپنے گھر میں، یعنی کہ پاکستان میں ہی اس کو الحمدللہ تیار کیا گیا ہے. دوستو بالا کوٹ کے نام پر انڈیا میں وائرل ہونے والی ویڈیو کی حقیقت کیا ہے یہ بھی آپ سے میں شیئر کرتا چلوں کہ انڈیا میں سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پاکستانی کرنل نے بالا کوٹ میں انڈین فضائیہ کے حملے سے 200 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کو قبول کر لیا ہے. انڈین فورسز نے پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بالا کوٹ میں 26 فروری کو ایک حملہ کیا تھا، اور اس میں کہا یہ گیا کہ ہم نے پلوامہ اٹیک کا بدلہ لیا ہے، لیکن دونوں ممالک نے ان ہوائی حملوں سے متعلق مختلف بیانات دیے ہیں. پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، اور الحمدللہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ 20 سیکنڈ کی وائرل ایک ویڈیو جو ہے وہ انڈیا میں پیش کی جا رہی ہے جس میں ایک کرنل کی شناخت کرنل فیصل کے نام سے ہو رہی ہے، جنہوں نے اپنے ایک بچے سے بات کرتے ہوئے اسے دیکھا جا سکتا ہے. تو انڈینز جو ہیں وہ یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوجی افسر نے بالا کوٹ پر حملے میں 200 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کو تسلیم کر لیا ہے. فیس بک پر کئی مقبول دائیں بازو کے گروپس نے اس ویڈیو کو انڈین ایئر فورس کے بالا کوٹ پر حملے کا ثبوت کی عبارت کے ساتھ شیئر کیا ہے. یونین وزیر گری راج سنگھ نے ویڈیو کی ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان انڈین فوج کی بہادری پر رو رہا ہے، یہ ملک کے ان غداروں کے لیے گواہی ہے جو حملے کا ثبوت مانگ رہے ہیں. اس وائرل ویڈیو کو لاکھوں دفعہ یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر پر شیئر کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے بھارت اپنی انا کو تسکین دینے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس دعوے پر سنجیدہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. BBC کی تحقیق کے مطابق ویڈیو میں نظر آنے والے پاکستانی فوجی افسر نے فضائی حملے میں ہونے والی 200 مبینہ ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کی، اور ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. سینئر پاکستانی صحافی رحیم اللہ یوسفزئی نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ویڈیو میں فوجی افسر سے بات کرنے والے آدمی پشتو بول رہے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا کے بالا کوٹ کے علاقے میں زیادہ تر ہندکو بولی جاتی ہے. ہندکو زبان جو ہے یہ وہاں پہ بولی جاتی ہے. یہ بھی کہا کہ ویڈیو میں سنے جانے والی آواز 200 جو ہے 200 میں سے ایک شخص کی ہلاکت کی بات کر رہی ہے. ویڈیو میں افسر کہتے ہیں ہم اسی لیے یہاں آئے ہیں کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ جو حکومت وقت کے ساتھ کھڑا ہو کر لڑائی کرتا ہے وہ جہاد ہے. پھر ایک ہم جو ہے وہ اور آواز سنائی دیتی ہے کہ یہ رتبہ اللہ کے کچھ خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتا. ناظرین اب یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ آواز افسر کی ہے یا کسی اور شہری کی ہے، کیونکہ آواز کیمرے کے پیچھے سے آ رہی ہے. تاہم پاکستانی صحافیوں کا یہ خیال ہے کہ آواز کرنل فیصل کی ہی ہے، لیکن ویڈیو کی جو تکنیکی خرابی ہے اس کی وجہ سے آواز کی اور ویڈیو کی جو ہے وہ آپس میں سنکرونائزیشن اتنی خاص نہیں ہے. یہ ویڈیو بالا کوٹ کی ہے ہی نہیں. اس ویڈیو کو بہت پرانی ویڈیو ہے یہ پاکستانی سپاہی احسان اللہ کی لاش جو کہ خیبر پختونخوا میں پہنچائی گئی تھی، یہ تب کی ویڈیو ہے اور اس کو انڈیا اب کر رہا ہے. اتنے گھٹیا لوگ ہیں، اتنے فضول لوگ ہیں، اتنے بے وقوف لوگ ہیں، اور اس قدر حقیقت سے آری لوگ ہیں یہ کہ ان کو دیکھ کر ان پہ منہ پر چپیڑے مارنے کا دل کرتا ہے. اتنے گھٹیا لوگ جو کہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ چے بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اللہ تک معاف کرے ان لوگوں سے کہ یہ کس قدر گھٹیا جو ہیں وہ لوگ ہیں، یعنی کہ اپنے گھٹیا پن میں اترنے پر ان کو 2 منٹ نہیں لگتے، اور یہ پوری دنیا کو الو بناتے پھرتے ہیں. ان لوگوں کو جس طریقے سے
جس طریقے سے پاکستان ڈیل کر رہا ہے اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان ان کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ اتنے اچھے سلوک کے نہ تو دعوے دار ہو سکتے ہیں، نہ اتنے اچھے سلوک کے یہ مستحق ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی اتنا اچھا سلوک ان کے ساتھ کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ جدی پشتی گھٹیا لوگ ہیں۔ ہندو یہ گائے کا موت پینے والے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر اس طریقے سے سرجیکل سٹرائک کرنی چاہیے جس طریقے سے ہم لوگوں نے پٹھان کوٹ میں کی تھیں، جب ہم لوگوں نے ان کے طیاروں کو اور ان غلیظ ہندوؤں کا وجود اس صفحہ ہستی سے مٹایا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔